السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کرتے ہیں پارہ نمبر 6 کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زبان کو بری باتوں سے آلودہ مت کرو، پوشیدہ اور علانیہ سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ دوسروں کی برائی سے درگزر کرو، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے سب رسولوں پر ایمان رکھو۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی پر ایمان رکھو اور کسی پر ایمان نہ رکھو۔ اہل کتاب نے موسیٰ کو تنگ کیا، بچھڑے کی پوجا کی، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا اور رسولوں کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہمارے دل مہر بند ہیں۔ ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، تم ان کے راستے پر مت چلنا۔ اہل کتاب کو بتاؤ کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، اس کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں۔ ظلم مت کرو، اللہ کے راستے سے مت روکو، سود مت کھاؤ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے مت ہڑپ کرو، یہ سب بہت سنگین جرائم ہیں۔ راسخین فی العلم کا شیوہ اپناؤ، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اور جو پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ دین میں غلو مت کرو، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کرو، مسیح کو اللہ کا رسول مانو، شرک سے دور رہو۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کبھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھ سکتے۔ تکبر نہ کرو، ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرو۔ تمہارے رب کی طرف سے روشن کتاب اور راہ دکھانے والی روشنی آ گئی ہے، اس کی قدر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ عہد و پیما کی پوری پابندی کرو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں حلال نہ کرو۔ کسی دشمن گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگو، خواہ وہ مسجد حرام سے روک دینے جیسی زیادتی کیوں نہ ہو۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس دین کی قدر کرو۔ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اس لیے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے دور رہو۔ تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں حلال کی گئی ہیں، اس لیے بدکاری کے راستے تلاش مت کرو۔ نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرو، پانی میسر نہ ہو یا بیماری یا سفر کی حالت میں ہو تو تیمم کراؤ۔ اپنی پاکیزگی کے لیے فکر مند رہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کے عہد کا پاس و لحاظ رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ خدا واسطے انصاف کے علم بردار اور اس کے گواہ رہو۔ کسی دشمن گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو اور خدا ترس بنو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، ایسا کرو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں بسے گا تم ساری دنیا سے ڈرتے رہو گے اور کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکو گے۔ اللہ کا خوف اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرو۔ اللہ کے حضور قربانی کو قابل قبول بنانا ہو تو دل میں خدا ترسی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو اور کسی انسان پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کسی ایک بھی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے اور کسی ایک بھی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا بہت سنگین جرائم ہیں، ان کی سزا بہت سخت ہے۔ ایسے خطرناک مجرموں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ چوری کرنا ظلم اور فساد ہے، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اس سے فوراً توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا فسق بھی ہے، ظلم بھی ہے اور کفر بھی ہے۔
تمہارے پاس حق کے ساتھ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس لیے خدا کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس ہے اس سے منہ موڑ کر کسی کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ ہوشیار رہو کہ کوئی تمہیں فتنہ میں ڈال کر اللہ کی ہدایت سے تمہیں دور نہ کر دے۔ بھلائیوں میں پیش قدمی کرو، یہ سوچو کہ آخرکار سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جاہلی قوانین سے مروب نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف یکسو نہیں ہوئے تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں کے لیے نرم اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ تم اللہ کو دوست بناؤ، اس کے رسول کو اور ان ایمان والوں کو دوست بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر تم عزت و کامرانی چاہتے ہو تو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ جو لوگ تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بناتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لو۔ ایمان لاؤ اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو اور اللہ کی کتاب کو قائم کرو۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں اوپر سے بھی برسیں گی اور نیچے سے بھی ابلیں گی، اور آخرت میں آسائشوں بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو، جب تک تم اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کرو گے کوئی تمہاری بنیاد نہیں رہے گی۔ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو اور نیک عمل کرو، تم ہر خوف اور ہر رنج سے محفوظ رہو گے۔ اہل کتاب نے دین میں غلو کیا اور مسیح کو خدا قرار دے دیا۔ تم ایسے غلو سے بہت دور رہو۔ شرک سے باز رہو۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے، تم فوراً توبہ اور استغفار کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ یہ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔